बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नासिर सिद्दीकी। इस वीडियो में मैं आपके इस सवाल का जवाब दूंगा कि हमें कैसे पता चले कि हमें कोरोना वायरस की इन्फेक्शन हुई है या हमें आम नज़ला ज़ुकाम बुखार जिसको हम इन्फ्लुएंजा कहते हैं, हमें उसकी इन्फेक्शन हुई है। तो उसके लिए मैंने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक प्रेजेंटेशन आपके लिए बनाई है, जिसके ज़रिए मैंने ये वाज़े करने की कोशिश की है कि अगर इन्फ्लुएंजा की इन्फेक्शन होगी तो क्या होगा, और अगर आपको खुदा न खास्ता अगर कोरोना वायरस की इन्फेक्शन है तो उसमें क्या अलामतें होंगी और उसका किस तरीके से उसकी तशखीस होगी और फिर उसका इलाज जो है वो कौन सी दवाओं से होता है। तो आइए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें। जी तो नाज़रीन, मैं इस वक्त जो है अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूं और मैंने MS ऑफिस वर्ड के अंदर एक प्रेजेंटेशन बनाई है आपके लिए, जिसके ज़रिए मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि एक आम नज़ला ज़ुकाम बुखार और कोरोना वायरस की सिम्टम्स में और उसके इलाज में क्या फ़र्क है। तो आइए हम अपनी इस प्रेजेंटेशन का आगाज़ करते हैं आपके साथ। तो सबसे पहले जो मैंने इसके अंदर जो प्रेजेंटेशन बनाई है उसमें है पैरामीटर्स, इन्फ्लुएंजा में क्या होगा और कोरोना में क्या होगा। ये जैसे कि मैं इसको जो है हाईलाइट कर रहा हूं तो आपको नजर आ रहा है। तो सबसे पहले जनाब हम देखते हैं कि जो मरीज जो सिम्टम हमारे पास लेकर के आते हैं उसमें आमतौर पर मरीज कहते हैं भाई मुझे छींकें आ रही हैं। तो छींकों के अंदर क्या होता है कि जनाब छींकें इन्फ्लुएंजा की शक्ल में, अगर मरीज को आम नज़ला ज़ुकाम बुखार हुआ है तो उसके अंदर छींकों की शिद्दत होती है, यानी 5 से 15 छींकें एक स्पेल में आ सकती हैं। यानी छींकों का जो स्पेल आता है मरीज को वो एक ही दफा में 5 से 15 मरतबा छींक जो है वो मरीज को आ सकती है। जबकि कोरोना वायरस की शक्ल में अगर मरीज को कोरोना वायरस का अटैक हुआ है तो सूरत में छींकों की तादाद जो है वो एक स्पेल में कम होती है, यानी 2 से 3 छींकें मरीज को आ सकती हैं। उसके बाद जनाब दूसरा हमारा पैरामीटर है सोर थ्रोट। तो जनाब सोर थ्रोट के अंदर हम देखते हैं कि मरीज को क्या होता है, तो इन्फ्लुएंजा की शक्ल में मरीज को जो सोर थ्रोट होता है जनाब वो होता है हल्की नौयत का, यानी माइल्ड सोर थ्रोट होता है। जबकि कोरोना वायरस की शक्ल में जो मरीज को सोर थ्रोट होता है उसकी शिद्दत मॉडरेट यानी दरमियाने दर्जे की होती है। उसके बाद जनाब सर में दर्द। तो जनाब सर दर्द जो है वो इन्फ्लुएंजा की शक्ल में मरीज को जो है वो बहुत ज्यादा हो सकता है, यानी मॉडरेट सर का दर्द होता है, यानी सर दर्द की शिद्दत थोड़ी ज्यादा होती है इन्फ्लुएंजा की शक्ल में, और कोरोना वायरस की शक्ल में सर दर्द की शिद्दत जो है वो कम होती है। अब जनाब उसके बाद हम पैरामीटर देखते हैं कि जनाब फीवर में क्या होता है। तो कोरोना इन्फ्लुएंजा की शक्ल में मरीज को जो फीवर होता है वो माइल्ड टू मॉडरेट डिग्री का फीवर होता है, यानी 100 से 102 तक। और अगर कोरोना वायरस की इन्फेक्शन है तो शुरू में तो मरीज को हल्के दर्जे का बुखार होता है, मगर 2 से 14 दिन के दौरान बुखार जो है वो मॉडरेट हो सकता है, यानी 101 से लेकर 104 दर्जे का बुखार। उसके बाद हम देखते हैं जनाब कि इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो कितना होता है। तो इन्फ्लुएंजा का इंक्यूबेशन पीरियड, ये इंक्यूबेशन पीरियड हम कहते हैं कि हमारे जिस्म में जरासीम या वायरसेस के दाखिल होने के बाद अलामात के आने के दरमियान जो वक्फा होता है उसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये इन्फ्लुएंजा की शक्ल में 1 से 3 दिन का है, यानी कि अगर इन्फ्लुएंजा के वायरस जो है वो हमारे जिस्म में घुसता है तो एक सिम्टम जो है वो आ सकती हैं। उसके मुकाबले में अगर हमें कोरोना वायरस की खुदा ना खास्ता इन्फेक्शन है तो हमें जो कोरोना वायरस जिस्म में घुसने के बाद जो सिम्टम आ सकती हैं वो 2 से 14 दिन के दौरान आ सकती हैं। उसके बाद जनाब हम देखते हैं कि मरीज को जो खांसी होती है, खुश्क खांसी जो है वो इन्फ्लुएंजा की शक्ल में हल्की नौयत की होती है, यानी माइल्ड होती है, और कोरोना वायरस की शक्ल में जनाब सिवियर ड्राई कफ होती है, यानी बहुत ज्यादा खुश्क खांसी होती है। उसके बाद जो पैरामीटर है हम देखते हैं कि जनाब जिस्म में दर्द कितना होता है। अगर मरीज को इन्फ्लुएंजा की इन्फेक्शन हुई है, कोरोना नहीं है, तो उसके जिस्म में हल्का दर्द होता है, यानी माइल्ड बॉडी पेन होता है। इसके मुकाबले में अगर मरीज को कोरोना वायरस की इन्फेक्शन है तो उसको जो जिस्म में दर्द होता है उसकी शिद्दत मॉडरेट टू सीवियर हो सकती है, यानी दरमियाने दर्जे से लेकर बेइंतहा दर्द।
اس کے بعد جناب ہم دیکھتے ہیں ایک اور پیرامیٹر کہ جناب ایج گروپ جو ہے وہ سب سے زیادہ کس میں متاثر ہوتا ہے. انفلوئنزا کے لیے جناب ایج گروپ کوئی بھی اتنا خاص نہیں ہے. آلموسٹ ایوری ون از افیکٹڈ, یعنی کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ لے کر بڑے سے بڑا بوڑھا بھی جو ہے وہ انفلوئنزا کا شکار ہو سکتا ہے. جبکہ کرونا وائرس کے لیے یہ دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر لٹل چلڈرن یعنی 1 سال سے چھوٹی عمر کے بچے اور اولڈ ایج گروپ یعنی کہ جن کی عمر 60, 65 یا 70 سال کے قریب ہے وہ کرونا سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. اس کے بعد جناب ایک اور پیرامیٹر دیکھتے ہیں کہ جناب انفلوئنزا کی شکل میں ناک سے جو پانی آتا ہے اس کی شدت کتنی ہوتی ہے. تو انفلوئنزا کی شکل میں جو ناک سے پانی آتا ہے جناب اس کی شدت ماڈریٹ ہوتی ہے, یعنی زیادہ ناک سے پانی آتا ہے, جبکہ کرونا وائرس کی شکل میں اس کی شدت معمولی ہوتی ہے, یعنی بہت زیادہ ناک سے پانی نہیں آتا. اس کے بعد جناب ہم دیکھتے ہیں کہ انفلوئنزا کی شکل میں ریڈنس آف آئی یعنی آنکھوں میں کتنی سرخی آتی ہے, آنکھوں میں کتنا سرخ پن ہوتا ہے. تو جناب یہ آپ کی انفلوئنزا کی شکل میں یہ زیادہ ہوتی ہے آنکھوں کے اندر سرخی, اور کرونا وائرس کی شکل میں سرخی آنکھوں کے اندر زیادہ نہیں ہوتی. اس کے بعد جناب ہم دیکھتے ہیں کہ کرونا وائرس یہ سائنس پین کی کیا صورت حال ہوتی ہے. یہ سائنسز جو ہیں یہ ہماری ناک کے پیچھے, آنکھ کے اوپر اور یہ گالوں یہ جس کو ہم میکسیلری بون کہتے ہیں اس کے پیچھے ہوتے ہیں. یہ ہماری کھوپڑی کی ہڈی کے اندر خالی جگہ ہوتی ہیں جن کو ہم سائنسز کہتے ہیں. اس کے بارے میں جو ہے وہ میڈیکل سے تعلق رکھنے والے لوگ زیادہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. تو اگر انفلوئنزا کی انفیکشن ہوئی ہے تو یہ سائنس پین جو ہے وہ ماڈریٹ یعنی زیادہ شدت کا ہوتا ہے, اور کرونا وائرس کی شکل میں اس کی شدت کم ہوتی ہے. اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ڈیوریشن آف سمٹم یعنی کہ سمٹم جو ہیں وہ کتنے دن تک رہتی ہیں. تو جناب انفلوئنزا کی شکل میں یہ ڈیوریشن آف سمٹم جو ہے وہ 2 سے 5 دن تک ہے, یعنی 2 سے 5 دن تک سمٹم جو ہیں وہ رہتی ہیں, اور 5 دن کے بعد آلموسٹ پیشنٹ جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. جبکہ کرونا کی شکل میں اس کی ڈیوریشن آف سمٹم جو ہے وہ 2 سے 14 دن ہے, یعنی 2 دن سے لے کر 14 دن تک مریض بیمار رہ سکتا ہے. اس کے بعد جناب جو ایک مکمل تشخیص جس سے کرونا وائرس اور ایک عام نزلہ زکام بخار یہ جس کو ہم انفلوئنزا یا فلو کہتے ہیں اس کے اندر وہ کس طریقے سے ہو سکتی ہے جناب لاس آف اسمیل. لاس آف اسمیل جو ہے وہ انفلوئنزا کی شکل میں نہیں ہوتا, یہ یاد رکھیے, اور کرونا وائرس کی شکل میں آلموسٹ لاسٹ یعنی کہ سونگنے کی حس جو ہے وہ کرونا وائرس کی شکل میں ضائع ہو جاتی ہے, یعنی مریض کو خوشبو بدبو کا احساس نہیں ہوتا. کرونا وائرس کی شکل میں یہ ڈائگنوسٹک سمٹم ہے. اس کے بعد جناب لاس آف ٹیسٹ یعنی ذائقے کا محسوس ہونا انفلوئنزا کی شکل میں نہیں ہوتا, اور کرونا وائرس کی شکل میں تقریباً آلموسٹ لاسٹ یعنی کہ اگر کرونا وائرس کی انفیکشن ہوئی ہے تو اس صورت میں مریض کو چکھنے کی حس جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. یہ ایک ڈائگنوسٹک پوائنٹ ہے. اس کے بعد جناب ایک اور جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جناب انفلوئنزا کی ویکسین اویلیبل ہے, جبکہ کرونا وائرس کی ویکسین اب تک اویلیبل نہیں ہے. یہاں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ویکسین جو ہم بناتے ہیں اس کے 4 فیز ہوتے ہیں, وہ میں پھر کبھی آپ سے کسی ویڈیو میں ڈسکس کروں گا. اس وقت کرونا وائرس کی ویکسین جو ہے وہ 3rd فیز میں ہے, اور امید ہے کہ ستمبر تک, اس سال ستمبر تک یہ ویکسین جو ہے وہ لانچ کر دی جائے گی سب لوگوں کے لیے. اس کے بعد جناب کرونا انفلوئنزا کی تشخیص کے لیے ہم جب نیزل سواب لیتے ہیں تو اس میں ہم ٹیسٹ کرتے ہیں جناب ٹیسٹ فار اینٹیجن. ہم اس یعنی کہ ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ وائرس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں, یعنی اینٹیجن کو ہم ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. اور کرونا وائرس کے لیے ہم پی سی آر کا ٹیسٹ کرتے ہیں. پی سی آر کے ٹیسٹ کے بغیر ہم کرونا وائرس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے. اس کے بعد اگر انفلوئنزا کے نتیجے میں مریض کو نمونیا جیسا کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جناب میڈیسن موجود ہے. وہ اس کا کمرشل نیم جو ہے وہ ٹیمی فلو ہے, روش کمپنی کی یہ میڈیسن ہے, اور اس کے اندر میڈیسن ہوتی ہے اوسلٹا میویر. یہ 75 ملی گرام کی کیپسول ہوتا ہے, اور یہ 5 سے 10 دن تک مریض کو دیا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں ہمارے پاس پیشنٹ کو اگر کرونا وائرس کا ہے اور ہم اس کو آئسولیشن میں
گھر کے اندر مینج کرنا چاہتے ہیں یا آئسولیشن سینٹر میں مینج کرنا چاہتے ہیں اور ابھی اس کو نمونیا جیسی صورتحال نہیں ہوئی ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس میڈیسن ہے ایزیتھرومائسن 250 ملی گرام سے 500 ملی گرام تک، یہ صبح شام 7 سے 10 دن کے لیے مریض کو دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور میڈیسن ہے، اس میڈیسن کا نام ہے ریم ڈیسیویر، جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے ہائی لائٹ کیا ہے، یہ ابھی پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے، یہ ایک اینٹی وائرل میڈیسن ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور میڈیسن ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے ہائی لائٹ کیا ہے، اس دوا کا نام ہے فیوی پیراویر، یہ انڈیا میں جو ہے وہ لانچ کی گئی ہے، 200 ملی گرام کی یہ ٹیبلٹ ہے، صبح شام لینی ہے، 14 دن تک اس کا کورس ہوتا ہے۔ اس کے بعد جناب جو ایک اور امپورٹنٹ چیز جو کہ انفلوئنزا میں اور کرونا وائرس میں ڈفرینشیٹ کرتی ہے وہ ہے فیوریبل سیزن، یعنی کہ کون سا موسم جو ہے وہ انفلوئنزا ہونے کے لیے مددگار ہوتا ہے اور کون سا موسم جو ہے وہ کرونا وائرس کے لیے مددگار ہے۔ تو جناب یہ ٹھنڈ کا موسم جو ہے وہ انفلوئنزا کے لیے مددگار ہے، یعنی اس کے لیے فیوریبل ہوتا ہے، اور ابھی تک کرونا وائرس کے لیے کوئی موسم جو ہے وہ اسپیسیفائڈ نہیں ہوا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ جو میں نے آپ کے لیے ایک پریزنٹیشن بنائی، اس کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کے ذہن میں جو بہت سارے سوالات جو تھے کہ ہم کیسے ہمیں پتہ چلے کہ جناب عام سور تھروٹ یا فلو ہوا ہے یا پھر ہمیں کرونا وائرس کی انفیکشن ہو گئی ہے، تو وہ بات جو ہے آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی۔ جی جناب، میں نے اپنی اس پریزنٹیشن کے ذریعے بہت حد تک کوشش کی ہے کہ آپ کے اس سوال کا جواب آپ کو بالکل واضح ہو جائے کہ جناب کرونا وائرس کی انفیکشن میں اور انفلوئنزا وائرس کی یا عام نزلہ زکام بخار فلو کی کیفیت میں کیا فرق ہے۔ تو جناب میں ایک دفعہ مختصراً آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کو علامات کی شدت ہے، یعنی آپ کو شدت سے بخار آ رہا ہے، شدت سے جسم میں درد ہو رہا ہے، خشک کھانسی کی شدت ہے، سر درد کی شدت ہے، تو اس کا مطلب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو خوشبو بدبو کا احساس نہیں ہو رہا، اور اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اگر کوئی چیز آپ کھا رہے ہیں اس کے ذائقے کا احساس نہیں ہو رہا، تو پھر خدا نخواستہ آپ کو جو ہے وہ کرونا وائرس کی انفیکشن ہو سکتی ہے۔ اگر یہ علامتیں آپ میں نہیں ہیں، ہلکا نزلہ زکام ہے، ہلکا بخار ہے، ہلکا سا گلے میں خراش ہے، ہلکی سی کھانسی ہے، خشک کھانسی ہے یا کچھ ایسا ہے، تو آپ کو کرونا وائرس کی انفیکشن نہیں ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں میری آج کی اس ویڈیو سے آپ کو یہ بات جو ہے وہ واضح ہو گئی۔ تو اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے اور کسی کو بھی کسی بھی قسم کی مشکل اور امتحان میں نہ ڈالے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔